بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مقصد رابع عموم اور خصوص کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ اس مقصد میں ہم 8 فصول جو اس مقصد میں موجود ہیں، ان فصول کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ان فصول میں سے جو فصل اول ہے وہ ہے الفاظ عموم، یعنی وہ الفاظ جو عموم پر دلالت کرتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ فصل دوم میں تخصیص کے بعد عام کا استعمال حقیقت ہے باقی افراد میں یا مجاز ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ فصل سوم میں عام مخصص باقی افراد میں حجت ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ مخصص کے بارے میں جستجو اور تحقیق کرنے سے پہلے عام سے تمسک کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ فصل خامس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ مفہوم کے ذریعے عام کی تخصیص لگانا درست ہے یا نہیں ہے، اور فصل سادس میں خبر واحد کے ذریعے کتاب عزیز کی تخصیص لگانا یہ اصولین کی نگاہ میں صحیح ہے یا نہیں ہے، اور فصل سابع میں ایک جملے میں اگر چند استثناءات ذکر ہوں تو اس وقت حکم کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ استثناء میں یہاں پر مستثنی منہ اور جو مستثنی جو یہاں پر موجود ہے تو ان میں کیا تعلق ہوگا، استثناء صرف آخر کے اعتبار، آخری جو فرق ہے اس کے اعتبار سے ہوگا، یا استثناء سب سے استثناء یہاں پر کر سکیں گے، اور فصل ثامن میں نسخ اور تخصیص کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم عام کی تعریف کرتے ہیں، اگرچہ یہ عام ان الفاظ میں سے ایک ہے جن کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں عام ہے خاص ہے تو وہ اپنے حساب سے اس لفظ کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرے گا، لیکن پھر بھی علماء کی روش اور ان کی سیرت یہی ہے کہ جب بھی کسی موضوع کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جب بھی کوئی نیا ٹاپک جب آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے سب سے ان اصطلاحات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان اصطلاحات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اصطلاحات، یہ جو الفاظ اس بحث میں زیادہ واقع ہو رہے ہوتے ہیں، تو انہی الفاظ میں سے اس بحث میں جو زیادہ استعمال ہوگا وہ لفظ کون سا لفظ ہے؟ لفظ عام ہے۔ تو لفظ عام کی تعریف یہ ہے شمول الحکم لجمیع افراد مدخولہ، اگرچہ عام تعریف کا محتاج نہیں ہے، بعض ہم اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اگر حکم اپنے مدخول کے تمام افراد کو شامل کرے تو اسے عموم کہا جاتا ہے، یعنی ایک حکم ہے، وہ حکم تمام افراد کو، جس پر یہ عام، یعنی عام کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد کو اگر حکم شامل ہو تو اسے عموم کہا جاتا ہے، اور عام کے مقابل میں خاص آتا ہے۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ مثلا عام کے جب اکرم العلماء ہے، عام کی چند قسمیں ہیں جن کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے عام استغراقی ہے۔ عام استغراقی کی تعریف علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر عام میں شامل ہر فرد کو جداگانہ اور مستقل لحاظ کیا جائے اور ہر فرد کے اعتبار سے اطاعت متحقق ہوتی ہو اور ہر فرد کے اعتبار سے معصیت متحقق ہوتی ہو تو اسے عام استغراقی کہا جاتا ہے، جیسے رمضان المبارک کے روزے۔ اب دیکھیں یہاں پر قرآن کریم میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان مبارک کے روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اب رمضان میں چاند اگر نظر نہ آئے تو 30 دنوں کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، ہر دن کے اعتبار سے
اطاعت متحقق ہوگی اور ہر دن کے اعتبار سے معصیت متحقق ہوگی. یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دن وہ روزہ رکھے گا اسی حساب سے اطاعت متحقق ہوگی. لیکن اگر وہ معصیت کرتا ہے، چند دن اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور چند دن وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، تو جو روزے اس نے نہیں رکھے ہیں اس حساب سے وہ معصیت کار ہے. لیکن جن دنوں کا اس نے روزہ رکھا ہے ان دنوں کے اعتبار سے وہ کیا ہے، یہاں پر مطیع ہے. بس ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ایک دن روزہ رکھیں ایک دن نہ رکھیں تو روزہ نہ رکھنے سے جس دن اس نے روزہ رکھا تھا وہ روزہ باطل ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے. یہاں پر ہر فرد کو، یعنی رمضان مبارک کا ہر فرد کو، اسی طرح بہت سارے اور بھی مسائل موجود ہے، ہر فرد یہاں پر اس کے حساب سے اطاعت متحقق ہوتی ہے اور ہر فرد کے اعتبار سے معصیت متحقق ہوتی ہے. اور اس کے لیے جو لفظ وضع ہوا لفظ کل ہے. جیسے اکرم کل عالم، اگر کسی نے آپ کو یہ کہا کہ ہر عالم کا اکرام کریں، تو اگر 1000 علماء موجود ہوں تو یہاں پر کیا ہوگا کہ جتنے علماء موجود ہیں ان کے سب کا اگر آپ اکرام کریں گے تو 100% آپ مطیع آپ کو کہلائیں گے. لیکن اگر آپ ان میں سے بعض کی جو ہے آپ ان کی تکریم کریں، بعض کی تکریم نہ کریں، تو جتنے علماء کی آپ نے عزت کی ہے، جتنے علماء کا آپ نے احترام کیا ہے، اسی حساب سے اطاعت متحقق ہوتی ہے اور باقی کے اعتبار سے معصیت ہے. عام مجموعی تمام افراد کو بحیثیت مجموع لحاظ کیا جاتا ہے اور مجموع بما ہو مجموع کے اعتبار سے اطاعت متحقق ہوتی ہے. اور سب کو انجام دیا جائے تو اطاعت، وگرنہ کسی ایک کو بھی ترک کیا جائے تو باقیوں کے انجام دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، مثلا نماز ظہر 4 رکعت پر مشتمل ہے. اگر نماز ظہر کوئی بندہ 3 رکعت تو خلوص دل سے پڑھے، لیکن چوتھی رکعت اگر نہ پڑھے تو یہاں پر 3 رکعت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے نماز عشاء بھی 4 رکعت پر مشتمل ہے، 3 رکعت پڑھیں چوتھی رکعت نہ پڑھیں تو یہاں پر کیا ہوگا، جب چاروں کے چاروں رکعت پڑھے گا تب جا کے کہا جائے گا اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے واجب کو ادا کیا ہے، اس نے حکم مولا کا امتثال کیا ہے، یہ بندہ مطیع ہے. وہ اگر 3 رکعت پڑھ کے چوتھی رکعت اگر نہ پڑھے تو اگرچہ اس نے 3 رکعت خلوص دل سے پڑھی ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جو لفظ اس پر دلالت کرتا ہے وہ ہے مجموع، جیسے اکرم مجموع علمائی. عام بدلی چوتھی جو قسم کیا ہے، وہ تیسری جو قسم کیا ہے وہ عام بدلی ہے. افراد عام بدلی کی کیا تعریف ہے؟ افراد میں سے کسی ایک کو لعل تعین لحاظ کیا جائے اور جو لفظ اس پر دلالت کرتا ہے وہ لفظ ایو ہے. اطعم ای فقیر شئتا. اب یہاں پر کیا، عام بدلی میں انجام کسی ایک فرد کو دینا ہوتا ہے لیکن وہ فرد بہت سارے افراد میں سے مردد ہوتا ہے. بہت سارے افراد میں سے مردد ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ جس کو فقیر کہا جاتا ہے، ہزاروں فقیروں میں سے جس فقیر کو بھی چاہیں آپ کھانا کھلائیں. جب کھانا کھلائیں گے تو اطاعت متحقق ہوگی. عام کی یہ 3 قسمیں حکم سے قطع نظر لحاظ کرتے ہوئے بنائی ہے. ابھی تک ہم جتنی تعریفیں ہم بیان کر رہے تھے تو ان میں ہم نے کوئی حکم کا ذکر نہیں کیا. یہ خود لفظ کے اعتبار سے ہم نے یہ قسمیں بیان کی تھی، لیکن اصولی ہونے کے اعتبار سے ہم عام کو بلحاظ تعلق حکم تقسیم اور تعریف کریں گے. اب ہم چونکہ اصولی ہے تو اصولی کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ حکم کے ساتھ ہے. کس طرح سے لفظ سے حکم شرعی کو ہم استنباط کر سکتے ہیں، کس طرح ایک لفظ حکم پر دلالت کرتا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہم ایز اصولی یہاں پر انشاءاللہ عام بدلی، عام استغراقی اور عام مجموعی کی تعریف کریں گے. اگر ایز اصولی اگر ہم بات کریں تو عام استغراقی کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر حکم تمام افراد موضوع کو فردن شامل کرے اور ہر فرد کے لیے موضوع واقع ہو جائیں تو عام استغراقی کہا جاتا ہے. یعنی ہر فرد حکم کے لیے موضوع واقع ہو جائے. جتنے بھی افراد موجود ہیں ان میں سے ہر ایک فرد حکم کے لیے اگر موضوع واقع ہو جائے اس کو کیا کہا جائے گا؟ عام استغراقی کہا جائے گا. لیکن عام مجموعی کیا چیز ہے؟ حکم مجموع بما ہوا مجموع کے لیے ثابت ہو اور مجموع موضوع واحد قرار پائے. ہر فرد کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام جو مصادیق ہے، جو افراد ہے، جو اتنے شامل ہے، ان سب کو اگر ایک چیز فرض کریں اور فرض کر کے ہم یہ کہیں کہ ایک ہی موضوع ہے، اگرچہ اس موضوع کے بہت سارے افراد ہیں لیکن ہے تو ایک ہی ہے، تو اسے عام مجموعی کہا جاتا ہے.
اور تیسری جو قسم وہ عام بدلی ہے. عام بدلی کیا ہے؟ اگر حکم افراد میں سے کسی ایک فرد کے لیے عدل بدل ثابت ہو، یعنی زید کا اکرام کریں پھر بھی ٹھیک ہے، عامر کا اکرام کریں پھر بھی ٹھیک ہے، علی کا اکرام کریں پھر بھی ٹھیک ہے. بس چونکہ سب انسان ہے تو جس بھی فرد کا آپ اکرام کریں گے اس سے اطاعت متحقق ہوگی. لیکن یہاں پر آپ کے لیے چوائسیز موجود ہے کہ آپ ان میں سے جس کو بھی چاہیں اپنی مرضی سے آپ انتخاب کر سکتے ہیں. بس فرد واحد علی البدل حکم کے لیے موضوع واقع ہو جائے. یہاں پر کیا ہوگا؟ علی البدل ہے، یعنی آپ اس کو ایک کی جگہ پہ دوسرے کو تیسرے کو رکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. سوالات: عام کی تعریف کرے، عامی مجموعی کی دونوں تعریفوں میں کیا فرق ہے واضح کرے، عام استغراقی کی وضاحت کرے، اور آخر میں عام بدلی کی تشریح کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.